اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں احمد رضا کا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، انباء، ٹھیک ہے، انباء الغیبی، آپ دیکھ سکتے ہیں عربی میں بھی آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ من انباء الغیبی، انباء خبریں، غیب غیب کی، غائب کی، ٹھیک ہے، من سے، ٹھیک ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، خفیہ طور پر۔ یہ ایک ترجمہ انہوں نے ذالکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور من کا ترجمہ انہوں نے کی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کی؟ خبروں کی۔ ہی یہاں پہ یہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہی ہے اور یہ ہی ہے، تو خفیہ یعنی خفیہ طور پر جو ترجمہ ہے وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کہیے کہ ہم وحی کے طور پر، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، یہ نون پیش نون جو ہے نا، ہم آگاہ کرتے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے سے، یعنی ان خبروں کے بارے میں جو اوپر یہ گزری، یہ ساری ڈیٹیل تفصیل، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، غیب کی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ الیک، آپ کی طرف، تمہیں، یہاں ترجمہ ہے تمہیں، یعنی آپ کی طرف، الا آپ طرف، کاف ضمیر آپ کے، آپ، وما کنتا اور تم ان کے پاس، کیا ہے؟ وما کنتا لدیہم، لدا میں پہلی بھی بہت بتا چکی ہوں، لدا جو ہوتا ہے اس کی کئی لغات ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز موجود ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر پیسے کی بھی بات ہوگی تو آپ کے جیب میں، پاکٹ میں، ہاتھ میں، پرس میں ہو تو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے، ورنہ عندہ اگر بینک میں ہے، ٹھیک ہے، کہیں اور ہے، آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کا پیسہ شہر میں ہے، تو پھر وہ آپ کے پاس وہ عندہ کہلائے گا، لدا نہیں کہلائے گا۔ یعنی پاس موجود ہونا کوئی چیز، اس کے لیے یہ لغت استعمال ہوتی ہے لدا کی، ٹھیک ہے، اس کی لغات بھی کئی ایک ہیں۔ آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم کس کے پاس نہیں تھے؟ یعنی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، سارے معاملات ہو رہے تھے، تو آپ وہاں کوئی موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بھی جو ذکر آ رہا ہے وہاں کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے کہ آپ وہاں کوئی موجود نہیں تھے۔ کیا فرمایا؟ وما کنتا، ما کیا ہے؟ نافیہ ہے، نفی کی خبر دے رہا ہے کہ کنتا، یہ کن کا مطلب تھا یا تھے یا تھی، اور تا آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، اور نہیں تھے، یہاں ترجمہ تا کا انہوں نے تم کیا ہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے، نہیں تھے، جب وہ از یلقونا، ٹھیک ہے، القا یلقی، یلقونا یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ یعنی سب مل کر کیا ڈال رہے تھے، کیا؟ اقلامہم، قلم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، کہ وہ لوگ کیا ڈال رہے تھے؟ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے۔ قلم تو ایک قلم کہیں گے نا، قلمن، اور قلم کی جمع کیا ہوگی؟ اقلام، اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جب جمع بنتی ہے تو واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، جب وہ اپنی قلموں سے، کیونکہ اقلام ہے تو یہاں ترجمہ میں بھی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ترجمہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قرآن اندازی کے ذریعے سے اپنے قلم کو ڈال رہے تھے، ایو کون، ٹھیک ہے، ہم ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، ٹھیک ہے، کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، قرآن اندازی کس بات کی ہو رہی تھی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ اچھا اس کی ہم تفصیل ابھی بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ مریم کی، وما کنتا اور تم، ماں نہیں، ٹھیک ہے، یہاں ماں کا ترجمہ نہ یہاں پر ہوا ہے، اور تم، ٹھیک ہے، کن تھے،
اور تم ان کے پاس لدیہم، پھر وہی بات آ گئی، اور تم ان کے پاس نہ تھے، یعنی اوپر جو ذکر ہوا وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے، اور جو آگے یہاں ذکر ہو رہا ہے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ جب یختصمون، ٹھیک ہے، اس کی بڑی زبردست تعلیل ہوتی ہے، وہ جھگڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، جب وہ جھگڑ رہے تھے، کس بات پہ جھگڑ رہے تھے ابھی ہم اس کی تفصیل جان لیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید میں جو بیان پڑھا وہ یہ تھا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ خبر دی گئی تھی، حکم نہیں خبر دی گئی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ منتخب کر لی گئی ہیں تمام جہان کی عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک خصوصی حکم ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں اس آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کو مقبول فرمایا ہے، اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق اور بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اور مقبول فرمانا بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو خواتین پر بزرگی عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے، یا محلے کی خواتین پر بزرگی عطا کر دی گئی، یا ایک خاندان پر بزرگی عطا کر دی گئی، یا ایک شہر کی آپ کو ملکہ بنا دیا گیا، وہاں آپ کو بزرگی دے دی گئی، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا انتخاب اس اعتبار سے ہے کہ زمانے بھر کی تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں آپ کو منتخب فرمایا گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کی مقبولیت، آپ کی قبولیت اور آپ کا انتخاب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے آپ کی بزرگی کو جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں آپ کی بزرگی اللہ نے بیان کرنا ہے آگے، تو آپ کی بزرگی بیان ہوتی رہے گی۔ یعنی سلام ہو بی بی مریم کو کہ یعنی کیسی اللہ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی کہ قیامت تک جب تک اللہ کے ماننے والے زندہ رہیں گے بی بی مریم کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ پھر فرشتوں نے اعلان کیا، اور ایک اعلان یہ بھی کیا کہ اے مریم، یا مریم اقنتی، اے مریم اطاعت کرتی رہو۔ ابھی جو یہ ہے نا قناعت، اس کا معنی ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اطاعت کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ، سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز، ظاہر ہے سجدہ، تو نماز دیکھیں کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں رہی ہے، اور اسی طریقے سے توحید بھی، یہ اصولی باتیں جو ہیں یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ایک مشترکہ طور پر یعنی یہ سب کے دین میں موجود تھیں کسی نہ کسی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو فرشتوں نے آواز دے کر کہا، فرشتوں نے ان سے کہا کہ سجدہ بھی کرو، یعنی نماز بھی ادا کرو، اور نماز میں رکوع بھی کرو، یعنی خصوصیت کے ساتھ، یعنی رکوع اور سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ جو ہے ارکان ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہونی ہے۔ یا مریم قنوتی، قنوت کے معنی خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، سورہ بقرہ میں ہے نا، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، سمندر ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دریا ہو، ٹھیک ہے، یا یہ چوپائے ہوں، ایون یہ کہ کافر بھی اللہ کی اطاعت بے شک کہ وہ طوعاً نہ کرے لیکن کراہت کے ساتھ کرنے سے مجبور ہے، کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہے۔ یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر ہی رہا ہے۔ ہاں، مقبول ان کی ہے جو اپنے پسندیدہ انداز سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خبر دی ہے
فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب خوب رکوع اور سجدے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایسے امر کا اظہار چاہتا ہے جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ فرما رکھا ہے، جس میں ان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ کس کے لیے؟ بی بی مریم کے لیے آزمائش بھی ہے، اور یہ امر ان کے لیے دونوں جہانوں میں رفعت و شوکت کا باعث بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمائے گا، اور بغیر باپ کے، بغیر والد کے، بغیر نکاح کے پاکیزہ، پارسا، عفیفہ اور بزرگی والی، عزت والی، عظمت والی خاتون کے گھر میں بغیر نکاح کے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ ان کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو حکم دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا کیا معنی ہے؟ ورکعی، ورکعی، ورکعو ہوتا تو یہ مذکر یعنی میل جیسے مردوں کے لیے ورکعی ہے یہ، ٹھیک ہے، ورکعی یہ ایک خاتون کے لیے یہ امر یعنی حکم جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے واحد بھی ہے اور مؤنث کا صیغہ بھی ہے۔ مع ساتھ، راکعین یعنی جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی رکوع کیجئے۔ ان کے ساتھ کیوں کیجئے؟ یعنی جماعت کے ساتھ نماز آپ نے کیوں پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز اس لیے پڑھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ چونکہ بی بی مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہتی تھیں اور بیت المقدس کی خادمہ تھیں، ٹھیک ہے، خدمت خاص کے لیے وہاں مقرر تھیں، تو اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جماعت کا کیا طریقہ تھا اس وقت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس امت کا طریقہ کار الگ ہے، اس امت کا الگ طریقہ کار تھا، کتنی نمازیں تھیں، ٹھیک ہے، اور کس کس وقت میں جماعت ہوتی تھی، تو یہ سب ہمیں کچھ پتہ نہیں اور اس کی ہمیں تفتیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جتنی بات ہے کافی ہے کہ بس ان کے یہاں بھی نماز بھی تھی اور جماعت کا بھی ایک اہتمام تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو حکم دیا، کیونکہ وہ بھی مسجد میں ہی رہتی تھیں، تو ظاہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی خواتین نماز پڑھتی تھیں، تو یعنی اس حکم کو باقی بھی رکھا گیا، ٹھیک ہے، فرما بردار خواتین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں مسجد میں، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ مرد جو ہے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، مرد اپنی جگہ کیا کریں، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہیں، اور پھر خواتین جب اپنے اپنے یعنی گھروں کو چلی جائیں، مسجد سے نکل جائیں، پھر مرد اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ خواتین کو بھی حکم یہ تھا کہ خواتین بھی، ٹھیک ہے، اب دیکھیے آئیے ہم تھوڑا آگے آیت دیکھتے ہیں، ذالک من انباء الغیبی، جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا احمد رضا کا بھی ترجمہ کہ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ترجمہ اچھی طرح دیکھ لیا، اور نہیں تو آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے، ریپیٹ کیجئے دیکھنے کے لیے۔ تو اب ذرا ان آیت مبارکہ میں آپ غور کیجئے گا، آپ دیکھتے جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک آیت میں، ٹھیک ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سے لے کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اذ یختصمون تک ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے ان 5 چیزوں کو کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، آپ اسے غور سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، اور پھر اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ 5 چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا یہ اعجاز ہے، انسان کو عاجز کر دیتی ہیں یہ چیزیں، اور ایمان لانے پر بھی بسا اوقات مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، کوئی بہت طویل آیت بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، یعنی 2 لائنوں پر بھی مشتمل نہیں ہے یہ آیت، یہ سمجھیے کہ یہ 1.25 سے لے کے 1.5 لائنوں پر مشتمل یہ آیت ہے، اور اس میں 5 مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، 5 طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں خبریں دی ہیں۔ تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں اللہ نے دی ہیں۔ ہم نے سامنے اپنے احمد رضا کا ترجمہ رکھ لیا تاکہ آپ اس کو دیکھتے جائیے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو شک شبہ بھی نہ پڑے کہ کسی نے ترجمے میں مسٹیک کر دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، احمد رضا سے منسلک کیا ہوا جنہوں نے، جن کا فرقہ ہے بریلی سے نکلا ہے، تو وہ اس بات کو بھی جان لیں کہ ان کے اپنے فرقے کے لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے جو ترجمے میں انہوں نے
یہاں پر اس کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تحریف انہوں نے نہیں کی۔ تو اس لیے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں بہت سی جگہ اس قرآن میں، اس ترجمے میں جو جس کو کنز الایمان کہتے ہیں، تحریف بھی ہے، اور ہم نے بہت ساری تحریف آپ کو دکھائی بھی ہے، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ دکھا بھی دیں گے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ان حضرت نے کیا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انک لمن المرسلین کا ترجمہ ہوا ہی نہیں ہے، اور 100 سال سے لوگ آج کل بریلوی حضرات پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آج تک اس کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ یوں ہی چھپ رہا ہے اور یوں ہی بک رہا ہے، ٹھیک ہے، یوں ہی لوگ اس کو ہدیہ کر رہے ہیں اور نہیں جو ہے ترجمہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کتنے لوگ پیدا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو احمد رضا کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انک لمن المرسلین کا ترجمہ بھول بھی گئے حضرت، ٹھیک ہے۔ چلیے خیر، اب آگے چلتے ہیں کہ جو وہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے اس آیت میں، ذالک من انباء الغیب۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، کہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو اس کی طرف وحی ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وحی کا ترجمہ یہ خفیہ کیوں کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے خفیہ ہی کیا ہے ہر جگہ۔ دیکھیے آپ یہاں پہ نوحی ہی الیک دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے ترجمہ خفیہ کیا ہے، اور ہر جگہ تقریباً انہوں نے خفیہ ہی کیا ہے۔ تو پہلی خبر اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ احمد رضا کہہ رہے ہیں ترجمے میں، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کو خفیہ طور پر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، یا آپ کو بتاتے ہیں، ایک ہی بات ہے، تمہیں اور آپ میں بھی کوئی فرق تو نہیں ہے نا، تو تمہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتائی جا رہی ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سارا معلوم ہی تھا، اول و آخر آپ سب کچھ جانتے ہی تھے، تو پھر یہ کہ خبریں بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کوئی، تو اللہ نے بیان کیا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف چلنے سے پہلے ایک بات اور بھی ذرا غور کر لیجئے کہ آپ خود بھی عقلی طور پر اس بات کو سوچئے کہ کوئی خبر، کوئی بات اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو بات بتائی نہیں جاتی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ بات معلوم تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے سے یہ خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں، تو وحی کی بھی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا، ایک بات، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، جو لوگوں کی بدعقیدگی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہیں، کرتے ہیں نا، یہ احمد رضا نے بھی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کا ترجمہ اس میں سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں انہوں نے خود بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ، اور ان کے جو بعد والے فالوورز ہیں وہ اس بات کو باور کراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بلکہ ان کے تو جو انہوں میلاد کے نام پر مجلسیں کرتے ہیں اس میں تو تصور یہ مانتے ہیں کہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور ہمارا سلام سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے اس طرح کی عقیدوں سے جو قرآن کے خلاف ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور تم، ٹھیک ہے، ہم ترجمہ ہی پڑھ دیتے ہیں سیم، اور تم ان کے پاس نہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس نہ تھے، لدیہم کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ان کے پاس نہیں تھے، دوسری خبر ہو گئی، دوسرا مسئلہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جو خبریں آپ ایسے سنا رہے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، چشمدید گواہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، نہیں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اپنے پاس آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، 2 مسئلے ہو گئے، ایک تو یہ کہ اللہ نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا، ٹھیک ہے، خبریں، غیب کی خبر ہونا اور غیب کا علم ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 کو ملائیں گے تو پھر کچھ اور بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، کیوں؟ آپ موجود نہیں تھے وہاں، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے وہاں پر۔ جو کچھ لوگوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی بھی ساری باتیں جانتے تھے اور پہلے بھی آپ مشاہدہ کرتے تھے اور موجود ہوتے تھے، اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، کچھ تو ایک صوفی حضرات نے اور ہی زیادہ بیڑا غرق کیا ہے۔ بہرحال تیسری بات کی طرف آتے ہیں، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات یہاں آئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ بھی
غیب دان نہیں تھے. ہمارے یہاں تو پیر وغیرہ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ غیب دان ہوتے ہیں نا، پیروں کو بھی سب خبر ہوتی ہے، پچھلی خبریں بھی بتا دیتے ہیں نعوذ باللہ صحیح اور اگلی خبریں بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لوگوں کا جو گمان ہے، ہمارا نہیں ہے کوئی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا بالکل بھی نہیں. ہمارا عقیدہ بس قرآن و حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہم اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو جن لوگوں کا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے پیروں کو بھی سب پتہ ہوتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ پچھلے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. کون ہیں؟ زکریا علیہ السلام ہیں، نبی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نبوت بیان بھی فرما رہا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ جو بیان فرما رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ قرآن ڈال رہے تھے. قرآن کس بات کا ڈال رہے تھے؟ ذرا اس پہ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے. تو اگر انبیاء علیہ السلام غیب دان ہوتے تو ان کو قرآن اندازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر، یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا. بیت المقدس کی خدمت کرنے والے خدام، خادم کی جمع خدام ہے، خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرآن ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کو غیب کی خبریں معلوم نہیں تھیں. اگر غیب معلوم ہوتا تو ان کو پھر یہ قلموں سے قرآن ڈالنے کی، قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. چوتھے مسئلے کی طرف آئیے. چوتھا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک ہی شخصیت یا کوئی ایک چیز کے کئی حقدار ہوں، کئی لوگ اس کے امیدوار ہوں، تو پھر اس وقت قرآن اندازی کر لینا کیا ہے؟ شریعت کا فیصلہ ہے. قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا شریعت کا فیصلہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس حکم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی رکھا، قرآن اندازی والا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ کس کو لے کے جانا ہے. جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زوج کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ امام بخاری نے کتاب الشہادات میں باب باندھا ہے، باب القرآ. ٹھیک ہے، باب القرآت فی المشکلاتی، مشکل معاملات میں قرآن اندازی کا بیان. ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے امام بخاری نے. اور پھر امام بخاری نے اس میں کئی احادیث مبارکہ بھی ذکر فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی نعوذ باللہ استغفر اللہ جوا ہے، وہ ان کی بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن اور حدیث شریف کے خلاف ہے. ہاں، اگر اس مقصد کے لیے قرآن اندازی کی جائے یا قرآن ڈالا جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو یہ پھر صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ قرآن اندازی نہیں بلکہ فعل نکالنا ہو جاتا ہے، جو کہ فعل نکالنا حرام ہے. اس کا بیان بھی قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ وغیرہ میں. اچھا، ایک چیز یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، یعنی آیت کے اس ٹکڑے کو دو جگہ ذکر فرمایا. وما کنتا لدیہم، یہاں آپ دیکھیں، اور پھر آگے آئیے یہاں دیکھیے وما کنتا لدیہم. دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر فرمایا کہ اور تم ان کے پاس نہ تھے، اور تم ان کے پاس نہ تھے. دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یعنی یہاں پر ذکر کیا. پہلا یہاں ذکر کیا کہ جب وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے اپنے قلم کے ذریعے سے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. یا جو یہ ساری خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اوپر کی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، قرآن اندازی کرنے میں بھی جھگڑا ڈال رہے تھے، اذ یختصمون، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے. چلیے اب پانچویں بات معلوم کرتے ہیں کہ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا. دیکھیے ایک ہی آیت ہے اور ہمیں 5 طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام سکھا دیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، نہ اسے جانتے تھے، نہ دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے سنا تھا، نہ اس سے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بالکل صحیح بیان فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور بالکل سچا بیان کہ جو یہود و نصارہ ہوں گے ان کو معلوم ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی یعنی کہنا چاہیے کہ حق اور سچ بات بیان کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک.
ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہ ایک حرف ادھر نہ ایک حرف ادھر، بالکل ٹھیک ٹھیک ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے چشم دید گواہ جو کہ موجود ہو اس وقت، ٹھیک ہے، جس وقت یہ کام ہو رہا ہو اس وقت موجود ہو، اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی واقعے کو بیان کرنا، خبر دینا، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی برہان ہے، اس بات کی صداقت ہے، اور یہ یقینی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاننے کے باوجود ایسی خبریں دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ کی طرف سے وحی یعنی وحی الہی سے اس واقعے کو یعنی خبر دی جاتی ہے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صحیح واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی آپ کو سناتے ہیں، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم سے بطور قرآن اندازی قرآن ڈال رہے تھے کہ بی بی مریم کا سرپرست کون بنے، اور نہ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمشافہ بالمشاہدہ آپ نے یہ خبر نہیں پہنچائی، بلکہ آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کہ دیکھی ہوئی بات کے بارے میں انہیں خبر دے رہے ہوں، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا ہے، اور آپ اس کے بارے میں انہیں اس طرح بتا رہے ہیں گویا آپ وہاں حاضر اور موجود تھے، اور یہ آپ کا چشم دید واقعہ ہے کہ وہ مریم کے بارے میں قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کفیل بن کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ایسا کیوں چاہتے تھے وہ لوگ، آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا نام ہے امام ابن جریر۔ امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پھر جب یعنی یہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت مریم نے جب کی والدہ نے جب منت مانی تھی، نظر مانی تھی نا کہ مطلب یہ بچہ جو ہے خدمت کرے گا بیت المقدس کی، تو وہ پھر جب بیٹی ہوئی تو آپ ان کو لے کر، ان کی والدہ مریم کو لے کر نکلیں، وہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھیں، اور وہ انہیں بنی کاہن بن ہارون کے پاس لے گئیں۔ ان کی ان دنوں بیت المقدس میں وہی حیثیت تھی جو بیت اللہ کے دربانوں کی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ نظر کی اس بچی کو لے لو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے لے کر اب گھر نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، عمران یعنی جو بی بی مریم کے والد تھے ان کے نماز کے امام تھے، اور وہ ہماری قربانیوں کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی کو میرے سپرد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر طبری میں ہے کہ اس بچی کو ہمارے سپرد کر دو کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ خالہ جو ہے وہ قائم مقام ماں کے ہوتی ہے، یہ حدیث شریف میں بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ان قلموں سے قرآن اندازی کی جن سے وہ تورات شریف لکھا کرتے تھے، تورات شریف لکھا کرتے تھے، ظاہر ہے وہ قلم بھی مقدس ہوتے ہیں نا، اور قلم تو ویسے بھی مقدس ہیں، بابرکت ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ قلم کو پھینکنا نہیں چاہیے، اور بلکہ قلم کو آپ اپنے سر پہ لگا لیں، اپنے کان پہ لگا لیں، اس کو عزت کی جگہ رکھیں، کیونکہ قلم کے ذریعے سے آپ علم سیکھتے ہیں، اور جتنے بھی علم کے آلات ہیں ان کو بھی آپ ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے بچے کتاب، کاپی اور قلم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو سکھانا چاہیے۔ تو جب انہوں نے قرآن اندازی کی
مطلب فیصلہ یہاں یہ ہوا کہ بھائی قرآن اندازی کر لی جائے، جھگڑا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا نا اذ یختصمون، وہ نہیں جھگڑا کرنے لگے، تو جھگڑے کا بہترین حل یہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے، تو نہ تمہاری نہ ہماری، ٹھیک ہے، جو قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا بس اس پر فیصلہ اور عمل درآمد ہو جائے گا۔ تو قرآن جب نکلا تو کس کے نام نکلا؟ یاد رکھیے قرآن کہتے ہیں بیلٹنگ کو، ٹھیک ہے، اگر نہیں پتہ کسی کو تو جان لے، وہ زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا، اور پھر وہ زکریا علیہ السلام ان کے بی بی مریم کے کفیل بن گئے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قلم وہ نہر میں قرآن اندازی کی، وہ سب ایک الگ سی تفصیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن اندازی ہوئی، آپ بس اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ قرآن اندازی کی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو ان کے رہنما، سید، عالم، امام، اور وہ نبی بھی تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین، درود و سلام ہو ان پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر۔